جائز ہے۔ اب رہی بات مردوں کی، تو مردوں کے لیے کالا کلر ممنوع ہے، کالی مہندی ممنوع ہے۔ البتہ کالی مہندی کے علاوہ براؤن، ریڈ، اسی طرح سے کالے خضاب کے علاوہ براؤن ہے، ریڈ ہے، کالا کلر کے علاوہ سارے کلر جائز ہیں، کالا کلر مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ البتہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اگر کوئی نوجوان ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے، کالی مہندی لگا سکتا ہے، لیکن بہرحال مکروہ ہے ضرور ہے۔ تو اسی لیے میری ایک ذاتی رائے یہ ہے مرد حضرات سے کہ کالا خضاب نہ لگائیں، کالی مہندی نہ لگائیں، اس کے علاوہ جو براؤن ہے، اسی طرح سے ریڈ ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ بعض خضاب ایسے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں جو پانی کو بالوں تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، تو پھر وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ ویسے تو دیکھیں نارمل جو خضاب اور جو کیمیکل سے ملے ہوئے خضاب ہیں وہ مارکیٹ میں جو مل رہے ہیں وہ پانی کو پہنچنے سے روکتے نہیں، وہ ایک کلر ٹائپ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اگر ایسا آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھیں پہلے تو میری ایک مشورہ یہ ہے، میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ جتنی طرح کی مہندی آتی ہیں، جیسے کہ بلیک مہندی ہے، براؤن مہندی ہے، تو آپ مہندی کا استعمال کریں۔ مارکیٹ میں جتنی طرح کی مہندی ہیں اس میں کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے، تو مہندی آپ کوئی بھی مہندی، چاہے وہ کیمیکل ملی ہوئی ہو، کوئی بھی ہو، وہ لگائیں تو وہ پانی کو پہنچنے سے روکتی نہیں ہے۔ اب شک اس میں ہے کہ جو ہم مہندی کے علاوہ خضاب لگائیں گے یہ پانی کو پہنچنے سے بالوں میں روکے گا یا نہیں روکے گا، یہ مشکل ہے جاننا۔ تو بہتر تو یہی ہے مہندی لگائیں، لیکن پھر بھی اگر آپ خضاب لگا رہی ہیں تو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں کہ ایسا تو نہیں ہے اس خضاب کو لگانے سے پانی بالوں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ اس کے جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کاغذ لیں، اس کاغذ کے اوپر وہ خضاب لگا دیں، اور جب وہ خضاب سوکھ جائے تو اس کے اوپر پانی ڈالیں۔ اگر وہ پانی نیچے پار ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ جو کلر ہے یہ پانی کو روکتا نہیں ہے، اور اگر وہ پانی نیچے نہ پہنچے تو سمجھ جائیں کہ یہ جو خضاب آپ لگا رہی ہیں یہ پانی کو روک دیتا ہے۔ تو جو خضاب پانی کو روک دے گا تو ظاہر وہ بالوں پر بھی لگ جائے گا اور پھر مسا نہیں ہوگا، اور آپ غسل کریں گی تو غسل میں بالوں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ تو ایسے خضاب لگانے سے بچیں۔ اسی لیے میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ خضاب نہ لگائیں، مہندی کا استعمال کریں، بہترین سے بہترین مہندی لگائیں، کالے کلر کی مہندی لگائیں خواتین، اور مرد حضرات جو ہیں وہ کالے کلر کو چھوڑ کر دوسرے جتنے بھی کلر ہیں مہندی کے وہ استعمال کریں۔ خضاب کے بارے میں احتیاط برتیں تو بہتر ہے، اور جو نارمل خضاب ہے جیسے کیش کالا آئل ہے، اسی طرح سے اور بھی ہیں، تو اس کو اس طرح سے دیکھ لیں، اگر وہ پانی کو نہیں روک رہا ہے تو لگا سکتے ہیں، پانی کو روک رہا ہے تو پھر بالکل نہ لگائیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں، بہت امپورٹنٹ بات تھی۔ آپ سیاہ رنگ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسرے رنگ کا استعمال کر رہے ہیں، اس رنگ میں کیمیکل ملا ہوا ہے، ایسا کیمیکل ملا ہوا ہے کہ وہ کیمیکل حرام ہے، یا وہ کیمیکل ایسا ہے جو تہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے اندر چکناہٹ ہے، اگر وہ آپ اپنے بالوں پر لگائیں تو پھر اس کی وجہ سے پانی آپ کے بال تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ کلر پانی کو جڑ تک پہنچانے کے لیے مانع ہیں۔ اور اگر ایسی چیز کا استعمال آپ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بال بھی تر نہیں ہو پا رہے ہیں، تو پھر آپ کا غسل صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ جب آپ کا غسل صحیح اور درست نہیں ہوگا تو آپ کا وضو صحیح اور درست نہیں ہوگا، جب آپ کا وضو صحیح اور درست نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے علماء کرام ایسے کلر کے انتخاب کر کے بالوں کو رنگنے سے منع فرماتے ہیں کہ جس کلر کے اندر حرام چیز کی ملاوٹ ہو، یا جس کلر کے اندر ایسا کیمیکل ہو کہ جس کے لگانے سے پانی آپ کے بال تک نہ پہنچ سکے۔ یہ دوسری صورت کہ جس صورت میں بالوں کو کلر کرنا۔ باقی یہ رہا ہی مسئلہ کہ کلر کر لیا تو وضو ہو جائے گا، تو وضو کا تعلق کلر سے ہے کہ آپ نے کلر اگر ایسا لگایا ہے کہ اس میں پانی نہیں جاتا، کوئی ایسا کیمیکل ہے، تو پھر تو وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا۔ اور اس کا ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ ایک کاغذ پہ وہ کلر لگائیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو ہٹائیں کہ اس کا صرف کلر رہ جائے، یعنی وہ کیمیکل لگایا، ہٹایا تو دیکھا صرف کلر رہ گیا ہے، تو اس کاغذ پہ آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے جذب ہو رہا ہے، اس کلر کے آر پار گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر پانی جا سکتا ہے، تو پھر ایسا کلر اگر بالوں پہ لگائیں یا ہاتھ پہ لگائیں تو وضو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پانی کا قطرہ اوپر ہی پڑا ہوا ہے، نیچے جذب نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کی ایک لیئر ہے جو اوپر تہ جو ہے جم جاتی ہے اور پانی وہاں نہیں جاتا، تو ایسا کلر اگر ہاتھوں پہ یا سر پہ لگایا جائے گا تو اس سے وضو نہیں نہ ہو کہ وہ پانی کو بالوں تک لگنے میں رکاوٹ بنے۔ اگر رکاوٹ بنتا ہے پھر تو حرج ہے،
پھر آپ وضو کریں گے، غسل کریں گے، غسل کا مسئلہ عموماً ہوتا ہے، غسل کریں گے تو وہ پانی بالوں کو نہیں لگے گا. لیکن اگر کلر کوٹڈ نہیں ہے، صرف کلر ہے، وہ لگانے کے بعد آپ اس کو دھو لیتے ہیں اور صرف مہندی کی طرح کلر آپ کے بالوں پر رہ جاتا ہے، پھر آپ اس پہ غسل کر لیں، ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کی الگ لیئر نہیں بنتی. بالکل بس جاتے ہیں بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بتا دیجئے. وہ اسپرے اگر لگا رہا اور اس حالت میں اس نے مسا کیا تو وہ لیئر اگر بنی ہوئی ہے اور اس سے بال بھیگے نہیں، غسل کے وقت خود وہ اتر جائے گا. جیسے مہندی لگی ہوئی ہے نا، جیسے مہندی لگی ہوئی